ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت زیادہ رو رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے عرض کیا، حضور بات ہی کچھ ایسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین گرامی، دنیا کے سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی دل جوئی فرماتے تھے اور جانوروں کی دل جوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائیں، لیکن ان میں سے ایک ایسی دعا تھی جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے، تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے، اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بڑی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلا بڑھا ہے، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چاہنے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش و نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے ہیں۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات منوعاً اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھی خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم نہ اس کو بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکالی ہے اور اسے مومنین کے دل میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا
اور پھر فرمایا اے اونٹ جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اسے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر سے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی، تو اس نے پہلی 3 دعائیں قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب جہاں، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5 درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی عبادات کرنے والوں کو ڈالیں گے، اس کے بعد 4 درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اس کے بعد تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، اس کے بعد دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور غمزدہ نظر آنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا، مجھے پہلے درجے کے متعلق بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو لوگ گناہ کریں گے وہ جہنم کے پہلے درجے میں ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر اپنی امت کی بخشش کے لیے فریاد کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے میں جاتے اور حجرے سے مسجد، نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، دروازے پر دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، انہوں نے بھی سلام کیا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی، لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سب کچھ بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے کے دروازے پر آئیں اور بولی، ابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹی کی آواز سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے، اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سکتے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا۔ یا اللہ، میری امت کے گنہگاروں پہ رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، اپنا سر اٹھاؤ، مانگو، ملے گا، شفاعت کرو، قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم کریں گے۔ پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی۔ پھر میں گناہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور پھر شفاعت کروں گا 3 یا 4 بار، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ حضرت قتادہ کہتے تھے، جن پر جہنم کا دعویٰ واجب ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ 1 ماہ کی مسافت کی روپ میں میری مدد کی گئی، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلیٰ تعمیم بنا دیا۔ لہٰذا میری امت سے جو شخص نماز کا وقت پابند نماز پڑھ لے اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اس سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ کیا تھا۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی، پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔